بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ خواتین کسی لمبے سفر کے لیے اکیلے نہ نکلیں۔ بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک دن، بعض میں 2 دن اور بعض میں 3 دن، یعنی شب و روز ملا کے اگر اس درجے کا سفر درپیش ہو تو وہ لازماً کسی محرم کو ساتھ لے کے نکلیں، اکیلے نہ جائیں۔ استاذ جاوید احمد غامدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ان روایات کی توضیح کی ہے اپنی کتاب مقامات میں، اور میں مختصراً یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کا نقطہ نظر بیان ہو جائے۔ سب سے پہلے جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیے، حکم کو سمجھنے کے لیے، روایات کو سمجھنے کے لیے، پس منظر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کا تجزیہ کریں اور پورے دین کے ذخیرے میں اس کو رکھ کے دیکھیں۔ تو جو پہلی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصلاً ایک سد ذریعہ کا حکم ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب ہے ایک پریکاشن ہے، گویا کہ یہ فی نفس ہی یہ چیز ممنوع نہیں ہے، بلکہ جس چیز تک یہ پہنچا سکتی ہے اس میں اگر غفلت برتی جائے تو وہ چیز ممنوع ہے۔ گویا کہ اپنے نیچر میں ایک پریکاشنری چیز ہے، اور اس پریکاشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے، میں اس کی مزید بھی کچھ توضیح کرتا ہوں بھی۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مخاطب ہے، اس حکم کا جو مخاطب ہے وہ ریاست نہیں، فرد ہے۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے جاننا کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے احکام وہ ہیں، بہت سارے ڈائریکٹیوز وہ ہیں جو فرد کو دیے گئے ہیں، اور بہت سارے ڈائریکٹیوز وہ دیے ہیں جو ریاست کو اسٹیٹ کو دیے گئے ہیں یا کلیکٹیو سسٹم کو دیے گئے ہیں۔ اور تیسری بات جو استاذ غامدی نے بیان کی وہ یہ ہے کہ حکم کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق حالات سے ہے، اور حالات کی تبدیلی سے حکم میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی اور تفصیل کر دوں، اور اس تفصیل کو انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ پہلی بات جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک پریکاشنری ڈائریکٹیو ہے، ایک ایسا حکم ہے کہ جو اپنی نیچر میں تو ممنوع نہیں ہے، یعنی جو چیز ہے اپنی نیچر میں ممنوع نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کسی ایسے نقصان کی طرف منتج ہو سکتی ہے لہٰذا اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور خواتین حضرات، یہ وہ مثال ہے کہ یا یہ وہ طرز عمل ہے جو انسان بھی اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ہمیں جب یہ محسوس ہو کہ کسی ایسی چیز سے انسان کو زحمت میسر آ سکتی ہے یا وہ کسی مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے، تو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پابندی کے طور پہ اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم وہاں تک پہنچیں ہم اس سے دور ہی سے نکل جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بالکل اس کے قریب جانے کے بجائے ہم بہت دور سے اس کو سرکمنٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں مظاہرہ اگر ہو رہا ہے، یہ عام دیکھنے میں آیا کہ آج کل ہمارے یہاں سڑکوں پہ مظاہرے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی ہو جاتی ہے، تو ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت دور سے اس مظاہرے کو اوائڈ کریں اور قریب بھی نہ جائیں۔ تو یہ دیکھیے بیسکلی ڈینجر کو اوائڈ کرنا، بیسکلی ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنا کہ جو جان، مال اور آبرو کے لیے انسان کو خطرے میں ڈالے، یہ ہمارا اپنا بھی رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بھی سمجھایا، اور خود بھی اس پہ انہوں نے بہت سارے ڈائریکٹیوز دیے۔ اسی قسم کا ایک ڈائریکٹیو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی قسم کا ایک سجیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عرب کی اس سرزمین میں جس طریقے سے سفر کیے جاتے تھے، جس طرح سے حالات تھے، وہاں پہ ایک خاتون کی عزت، اس کی عفت جو تھی وہ محفوظ نہیں رہتی تھی۔ اکیلے اگر وہ جائے تو کاروان میں سفر کرے، قافلے میں اگر وہ جائے تو اس کا پورا امکان تھا کہ اس کو پھر تحفظ نصیب ہو۔ چنانچہ اصل چیز محرم کا سفر نہیں ہے، بلکہ اصل چیز خاتون کو اس زحمت سے بچانا ہے۔ گویا کہ اس زحمت سے بچانے کے لیے ایک پروویژن رکھ دی گئی کہ آپ اکیلے سفر نہ کریں۔ دوسری چیز جو استاذ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بنیادی طور پہ فرد کو دیا گیا حکم ہے، یہ ریاست کے کسی فورم کو دیا ہوا حکم نہیں ہے۔ اور اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، جہاں یہ بیان ہوا ہے کہ ہم لین دین کا جو معاملہ کریں ایک دوسرے سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لکھ لیں، قرض کی دستاویز کو بھی لکھ لیں، لوگوں کو گواہ بنا لیں، تاکہ اس میں ہم دیکھیں قرآن نے خود کہا کہ ذالک ادنیٰ اللہ ترتابوا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی ایسے مسئلے میں نہ پڑ جاؤ کہ جو شکوک و شبہات کا باعث آپ کے لیے بنے۔ تو یہ بھی ایک ایسی مثال ہے جو ذاتی حیثیت میں دی گئی کہ آپ جب لین دین کریں تو اس سلسلے میں اس کی کوشش کریں کہ آپ کے اندر یہ چیز نہ پیدا ہو کہ آپ ایک زبانی لین دین کریں، سوائے اس کے کہ اگر دست کردہ نوعیت کا لین دین ہے تو آپ اس کو لکھ لیں۔ اسی طریقے سے ریاست
کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر فلاں اور فلاں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، فلاں فلاں گواہ اگر آپ کے سامنے جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم آپ اس طرح کی جو سچویشن ہے، یعنی اگر گواہ بلا لیے جاتے ہیں کسی دستاویز پہ یا کسی ڈاکیومنٹ پہ تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بھی فرد ہی کو حکم دیا گیا۔ تو پہلی یہ جو چیز ہے، جو دوسری چیز ہے وہ یہ جاننی ضروری ہے کہ جب فرد کو حکم دیا جاتا ہے تو اسے فرد ہی کے لیے رہنا چاہیے، ریاست اس کے بارے میں کسی طرح سے موضوع نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بہت ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہوں کہ کوئی قانون سازی کرے۔ یہ بنیادی طور پہ فرد کا استحقاق ہے۔ اور تیسری چیز جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر اصل چیز سرکمسٹانسز ہیں، اس میں اصل چیز حالات ہیں، حالات کی تبدیلی سے اس میں حکم میں بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ اور دیکھیے اگر آپ جائزہ لیں تو ان حالات میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اس دور کا جو سفر ہے اور آج کل کا جو سفر ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کے سفر میں ہمیں معلوم ہے کہ نہ خطرے کی وہ نوعیت رہی ہے، نہ ایک خاتون کی عزت اور عصمت کے حوالے سے کوئی اس طرح کا چیلنج برقرار رہا ہے جو کہ اس زمانے میں تھا۔ ایک سیف سفر ہے جو وجود میں آ گیا، ایک محفوظ سفر ہے جو وجود میں آ گیا ہے۔ چنانچہ اس سفر میں بھی اگر آپ محرم کا اصرار کرتے ہیں کہ وہ محرم کی شرط جو ہے وہ لگائی جائے تو یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہوگی، اس لیے کہ حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں خاص طور سے خواتین حضرات یہ پہلو اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں اور مائیں خواتین یہ چاہتی ہیں کہ وہ حج پہ جائیں، اور حج کے سفر میں یہ پابندی لگا دی گئی ہے سعودی حکام کی طرف سے کہ جب تک وہ محرم، اس میں کچھ ریلیکسیشنز بھی دی گئی ہیں اگر وہ گروپ میں آتی ہیں یا ایک خاص عمر سے وہ کم ہیں، لیکن اصلاً اسی حکم کو برقرار رکھا گیا ہے کہ وہ محرم کے بغیر حج کے لیے نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پہ بھی ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے سعودی حکام سے یہ درخواست کریں گے اور نظر ثانی کے بارے میں ان سے کہیں گے کہ وہ غور کریں کہ جس سفر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے اندر ایک محرم کو، ایک خاتون کو ساتھ لے کے جانا چاہیے، وہ سفر اور آج کے سفر میں بہت فرق پیدا ہو گیا ہے، بہت زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر اس فہم کو حاصل کریں کہ اس حکم کا مقصد کیا تھا، جب آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو عمرے یا حج سے صرف اس غلط فہم کی وجہ سے محروم رہ جاتی ہیں، اور ان کو اب کوئی محرم جب میسر نہیں آتا تو بعض دفعہ ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ جھوٹ بول کے یا ایک غلط آدمی کو اپنا محرم بنا کے مجبوراً ان کو یہ کام کرنا پڑ جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے خود ایک نامناسب چیز ہے۔ تو یہ وہ تفصیل ہے خواتین حضرات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، محرم کے اس سفر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو ہمیں پس منظر میں رکھ کے دیکھنا ضروری ہے، اس میں اپنی کامن سینس کو اپلائی کرنا، دین کے پورے مزاج میں اس کو رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری حیثیتیں ہمارے سامنے ہیں، وہ حکمران بھی تھے، وہ ایک باپ بھی تھے، وہ ایک رسول بھی تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کی کئی حیثیتیں تھیں، تو وہ ہر وقت اپنی رسول کی حیثیت میں کلام نہیں کر رہے ہوتے تھے، بلکہ ان کی مختلف کیپیسٹیز میں مختلف ان سے جو باتیں صادر ہوتی تھی وہ اس لحاظ سے ہوتی تھی۔ یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر کیپیسٹی کو الگ الگ متعین کر کے یہ سمجھیں کہ کس موقع پہ انہوں نے کیا فرمایا، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم پھر دین کے اندر بہت سارے ایسے احکام کا اضافہ کرنے کے مرتکب ہوں گے جو اصلاً دین میں موجود نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔